امریکہ کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے تاریخ میں۔ یہ بہت ہی خطرناک باتیں سمٹائمز کر جاتی ہیں، مجھے ڈر لگنا میں نے یہ بات نہیں کی، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر بات کریے گا سارے، ٹھیک ہے؟ میرے اوپر نہیں کرنی، میں نے ایسی اچھا اس کا میں جواب دیتی ہوں، آپ اپنا ذرا بتائیں پھر۔ اچھا جناب، ہوا یہ ہے امریکہ کے اندر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیو یارک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان میئر بن چکے ہیں، زہران ممدانی، جن کے بارے میں بہت حد تک یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہی بنیں گے میئر نئے نیو یارک کے، تو وہ بن چکے ہیں اور ریکارڈ ٹرن آؤٹ رہا ہے اس مرتبہ، اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے نا وہ زہران ممدانی کی کیمپین ہی ہے، اور اس کے بارے میں ہم کل بھی بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے بھی کچھ شوز میں ہم کر چکے ہیں۔ تو کنگریچولیشنز فرام آور سائڈ ٹو زہران ممدانی۔ اگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ بہت مصروف ہوں گے، آئی نو، بٹ اگر زندگی میں موقع ملے، اگر یہ کلپ ان تک پہنچے تو بہت اچھی آپ سے امیدیں، اللہ کرے کہ آپ بہت اچھا۔ عائشہ بڑی انتھوزیاسٹک ہیں اور عائشہ کے بڑے فیوریٹ بھی کینڈیڈیٹ تھے، اور ایکسپیکٹ بھی ہم پاکستانی یہی کر رہے تھے کہ شاید زہران ممدانی ہی جیتیں گے، جس طرح سے انہوں نے کیمپین چلائی۔ اب وہ جو تبدیلی والی بات ہے، میں واپس اس پہ آتی ہوں۔ انہوں نے اپنا خطاب کیا اور انہوں نے ایک لائن بولی، مجھے ووٹرز نے تبدیلی کے لیے مینڈیٹ دیا ہے۔ اب آپ کڑیاں جوڑ سکتی ہیں؟ مجھے تبدیلی سے مسئلہ نہیں ہے، جو آپ نے لائن بولی تھے اس سے کسی کچھ لوگوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک سیاسی خاندان کو شکست دی ہے، اور انہوں نے اپنے جو حریف ہیں ان کا نام بھی لیا انٹرویو کا، انہوں نے کہا آج میں آخری دفعہ ان کا نام لے رہا ہوں، میری طرف سے ان کو بیسٹ وشز ہیں ان کی نجی زندگی میں، اچھی اخلاقی برتری آپ نے دیکھی کہ کیا بات انہوں نے بات کی ہے جیتنے کے بعد، ذرا سنتے ہیں زہران ممدانی کو۔ Against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. I wish Andrew Cuomo only the best in private life. انہوں نے کہا پولیٹیکل ڈائنسٹی کو انہوں نے شکست دی ہے، ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی ان کی ایک فتح ہے، ان کی یہ جیت ہے، اس کے اوپر مبارکباد کے مستحق بھی ہیں وہ۔ اور ایک طرح سے یہ دیکھا جائے تو نیو یارک کے لوگ جو ہے نا وہ تھک بھی چکے تھے ان تمام کنونشنل پولیٹیشین سے، جو آتے ہیں آ کر پرومسز کرتے ہیں، پرومسز کرنے کے بعد پورے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ذرا کیا سچویشن ہے اس وقت نیو یارک کے اندر، یہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معاوض صدیقی، جو کہ بیورو چیف ہیں نیو یارک سے ہم نیوز کے، ان کی طرف جائیں گے۔ ساتھ ساتھ سینئر صحافی عادل نجم صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کا تجزیہ جانیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے۔ معاوض، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ مصروف چل رہے ہیں، ساری سچویشن کو ڈیمانڈ میں چل رہے ہیں۔ ڈیمانڈ میں وہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہمارے شو میں بھی ان کی طرح زیادہ ڈیمانڈ آ گئی ہے، کیونکہ زہران ممدانی فائنلی بن گئے ہیں، الیکٹ ہو چکے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ ذرا اس وقت سچویشن بتائیے، یا اوور آل پورا دن کیا ہوتا رہا، بتائیے نیو یارک میں۔ جی اچھا، میں مجھے پوری مکمل آواز نہیں آ رہی۔ بہرحال ڈیمانڈ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو سب سے بڑی ڈیمانڈ شاید دنیا میں ممدانی صاحب کی ہے، اگر میری آواز آ رہی ہے صحیح، کیونکہ میں یہاں اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ جہاں نوجوان اپنی آنکھوں میں خواب سجائے، اپنے مستقبل کے خواب سجائے، یہاں موجود ہیں، اور ممدانی کو انہوں نے سنا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، جو میرے پیچھے حال اس سے شور کی آواز ہے، ہزاروں لوگ یہاں موجود ہیں، ہزاروں لوگ باہر موجود ہیں، اور یہ ایک تبدیلی کی جو آپ نے بات کی، یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ امریکہ میں اس تبدیلی کا سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے کیپٹلسٹ سٹی میں، جو یہاں کیپٹلزم کا مکہ سمجھا جاتا ہے، اس میں شکست دینا جو ہے ایک سوشلسٹ امیدوار کا، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی شناخت کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس پہ میرا اپنا خیال ہے، میں آنے والے دنوں میں اس پہ کئی کتابیں لکھی جائیں گی۔ ان کی جو الیکشن مہم ہے، جس طرح میڈیا کا استعمال ہے، جس طرح اپنی نوجوانی کا استعمال ہے، جس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا، اپنی بھرپور توانائی کا استعمال انہوں نے کیا ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے، کیونکہ انڈیویجول سیاست یہاں چل رہی تھی۔ جن کو انہوں نے شکست دی ہے وہ خاندانی سیاستدان ہیں، ان کے باپ بھی گورنر تھے اور بہت مشہور گورنر تھے، اور اچھا خاصا ان کا نام بھی تھا۔ اس کو ڈبونے میں اینڈرو کومو کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو اس میں اینڈرو کومو پہ کچھ الزامات بھی لگے تھے۔ لیکن اس موقع پہ آپ یہ دیکھیں، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ، اور دنیا کا سب سے امیر ترین فرد اور ایک امیروں کا ایک بہت بڑا گروہ
जो उनके पीछे लगते थे, एलन मस्क और उनके साथी जो है, कल भी मैं ये बात कह रही थी, आज एक बार फिर कहूंगी कि किसी भी शख्स की बड़ाई को जानना तो ये देखा जाता है कि उसके दुश्मन कौन है, और जिनका दुश्मन या जिनको अपोज कर रहे हो डोनाल्ड ट्रंप, तो डेफिनेटली ज़ोरान ममदानी को तो वो हम कहते हैं बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा जो है ना उनकी मार्केटिंग हो गई। आगे हमारे साथ मौजूद हैं आदिल नजम जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर भी हैं। आदिल साहब, आपको भी प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे। आपको ये जो तब्दीली हमें न्यूयॉर्क में नजर आई है, आपको क्या ऐसी चीज लगी या क्या ऐसी चीज जो ज़ोहरान ममदानी की थी जिसने पब्लिक को अट्रैक्ट किया या इतनी बड़ी तादाद में उनको वोट देकर उनको मेयर मुंतखब किया, क्या ऐसी चीजें थी उनकी? We cannot hear you, आदिल साहब, कोशिश करेंगे दोबारा से राब्ता करें ताकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ये दुरुस्त हो सके। आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हम सुन पा रहे हैं आपको। नाउ कंटिन्यू आदिल साहब। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में लिया। और एक चीज तो ये है कि मुझे जब हम इट इज इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान में लोग इतने खुश क्यों हैं। मतलब न्यूयॉर्क का एक मेयर हुआ है, न्यूयॉर्क वाले जो उनके साथी हैं वो जरूर खुश हों। मुझे कुछ याद पड़ता है जब बराक ओबामा इलेक्ट हुए थे, या और उनसे भी बहुत तवक्कुआत थी, एंड आई होप के ज़ोहरान जो हैं, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ज़ोहरान एंड सपोर्टर ऑफ हिम, लेकिन ये याद रहे कि वो इलेक्ट हुए न्यूयॉर्क के मेयर। जी, इफ यू अलाउ मी, ये मेरे से सवाल किसी और ने भी कहा कि आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हैं, या उन लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इतने खुश नहीं, आप अकेली नहीं हैं, आप अकेली नहीं हैं। थोड़ा सा इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि एक तो वो मुसलमान है, दूसरा वो इमिग्रेंट हैं, और हमें अमेरिकन सिस्टम को इस तरह से देखना चाहिए कि वहां पर इतना स्कोप है या इतनी लचक है कि एक इमिग्रेंट आकर भी वहां पर एक मेयर बन सकता है, एक ऐसी पोजीशन पर आ सकता है जो फैसला कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये भी कि दुनिया में एक होप जो है ना अभी भी बाकी है उस तरह की शख्सियत की सूरत में। ये मेरा पॉइंट था। नाउ बिल्कुल आदिल साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। 9/11 के बाद जो मुसलमानों का एक परसेप्शन बनाया गया था आदिल साहब, उसके बाद इतनी बड़ी तब्दीली आना और मुसलमानों के हक में इस तरह से लोगों का बाहर आना, एक मुसलमान कैंडिडेट के हक में, वो असल चीज, उसके लिए लोग एक्साइटेड भी हैं। मेरी भी यही उम्मीद होगी, और यकीनन हमने जब सादिक साहब इलेक्ट हुए मेयर लंदन के तब भी ये देखा। लेकिन आपका जो सवाल था, मैं उससे इसको जोड़ते हुए ये कहूँगा कि वो उनको किसी ने वोट इसलिए नहीं दिया कि वो मुसलमान है। ये यकीनन इम्पॉर्टेंट है कि मुसलमान होने के बावजूद जो तासुब की फिजा है उसके बावजूद एक मुसलमान जो था वो उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी थी, उनको वोट इसलिए दिया गया। खुसूसन जो अफोर्डेबिलिटी का आपने कहा ना, क्यों इलेक्ट किया, उनका नौजवान होना भी है, उनका कैंपेन भी है, उनका डिजिटल भी है, लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो उनके कैंपेन में अफोर्डेबिलिटी थी कि जो जिंदगी की कीमत हो गई है, आपको घर मिलना न्यूयॉर्क में मुश्किल है, आपके लिए जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, वोट उनको उस पे मिला। एंड अगर आप उनका कैंपेन देखें तो वो सारी चीजें जिसलिए हम उनसे मुतासिर होते थे, जब उनसे बात होती थी तो फौरन उसको हटा देते थे कि यार मेरा तो एक पॉइंट एजेंडा है कि जो न्यूयॉर्क का शहरी है जिंदगी कैसे बेहतर की जाए। एंड आई थिंक कि जब उनके लिए सबसे मुश्किल चीज भी यही होगा। सच्ची बात यह है कि तब्दीली अमेरिका में पिछले साल आई थी और उसने दुनिया को हिला दिया है और अभी भी हिला रही है, और वो तब्दीली का नाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। और बहुत से ज़ोहरान के जो वोटर्स हैं, खुसूसन जो मुसलमान हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था और अब अपनी गलती मान के या समझ के वो एक तरफ ने देखा कि दूसरी तरफ गए। लेकिन जो बड़े तहलका मचा है अमेरिका में, मेरे ख्याल में वो ये है कि बड़ी तब्दीली अभी भी ट्रंप ही, क्योंकि दैट इज नेशन वाइड। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मुयस्सर आवाज मौजूद नहीं थी जो ट्रंप को ललकार के पुकार सके। आज हमने जो ज़ोहरान की तकरीर में देखा, उनके कैंपेन में देखा, वो ये कि आप पहली बार एक ऐसी मुस्तनद किस्म की आवाज या मजबूत किस्म की आवाज है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। और अमेरिका इस वक्त खाना जंगी की हालत में, देखिए अमेरिका में इस वक्त जो है गवर्नमेंट इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रंप, क्योंकि मैंने जितना फॉलो किया ज़ोहरान ममदानी की ट्रंप ही है, सच्ची बात है, ट्रंप ही है। मैं कह रही हूँ सिर्फ नहीं, उन्होंने जिस तरह से नेतन्याहू की बात की या इजराइल के खिलाफ जो उनका स्टांस रहा है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि दुनिया, स्पेशली अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी ज्यूइश लॉबी है जो किसी को आने नहीं देती जो भी एंटी इजराइल हो। लेकिन ज़ोहरान बहुत ही वोकल रहे हैं, स्पेशली वो नेतन्याहू वाले मामले में कि अगर वो न्यूयॉर्क आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले पर वो बहुत ज्यादा वोकल रहे हैं और आप भी डेफिनेटली उनको
فالو کر رہے ہوں گے ان کے سارے انٹرویوز کو. اس طرح کے سٹانس یا اس طرح کے نیریٹو کے ساتھ پاور میں آ جانا, واٹ ڈو یو تھنک, یہ کتنی بڑی کامیابی ہے, یا پھر آپ کو ایک چینج نظر آ رہا ہے نیو یارکرز کے اندر بھی یا ان کی سوچ کے اندر بھی اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو لے کر؟ آ سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں اگین اگر زوران میری جگہ ادھر بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے وہ اس سوال کو بالکل جو ہے اگنور کر کے آگے چلتے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو جب یہ بات ہوئی اس انٹرویو میں, جب انہوں نے کہا کہ آئے گا تو میں کر لوں گا اس کو, he wants to move ahead to نیو یارکرز کی لائف, رائٹ. اور میئر کا کام بھی یہی ہے, دیکھیں میئر کا کام جو ہے وہ آئی ہوپ کہ he will be like صادق خان in لنڈن, کہ he will focus کہ جو نیو یارک میں رہنے والے ہیں جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا, اور انہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ کاسٹ آف لیونگ زیادہ ہے. لیکن ایک اور بات آپ نے بالکل درست کہی کہ میرے خیال میں اب امریکہ کی سیاست پہ اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ اب اگلے پورے 1 سال کم از کم آپ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سنیں گے کہ دیکھو یہ سارے ڈیموکریٹ جو ہے نا زہران کی طرح. دوسرا, انہوں نے ڈیموکریٹ اپنی پارٹی کو مصیبت میں ڈال دیا ہے, اس لحاظ سے اچھی مصیبت میں میرے خیال میں ڈالا, لیکن وہ مصیبت میں ضرور ہے کہ وہ پارٹی ان کو اون نہیں کرنا چاہتی. اینڈرو کومو جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ ان کی اپنی پارٹی کے ہیں نا, وہ دوسری ٹرمپ کی پارٹی کے تو نہیں تھے. ٹرمپ کو نے ان کو آج انڈورس کیا, لیکن وہ تو ڈیموکریٹ تھے, بڑے اینٹی ٹرمپ. وہ آلریڈی بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے اور ٹرمپ ان کو سپورٹ کر رہے تھے, بینگ ریپبلکن ہمسیلف. اچھا, معاوض کی طرف واپس آ جاتے ہیں, میں واپس آؤں گی عادل صاحب, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. معاوض صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, بیورو چیف ہیں ہمارے نیو یارک سے. معاوض, اس کے علاوہ دیگر اسٹیٹس کے اندر کیا سچویشن رہی ہے انتخابات کی, اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں. نیو جرسی میں بھی گورنر جیتے ہیں ڈیموکریٹ کے, اسی طریقے سے ورجینیا میں جو ڈیموکریٹ کی گورنر جیتے, اس کے ساتھ جو خوشائن بات یہ ہے کہ وہ ایک اور مسلمان خاتون جو ہے وہ جیتی ہے, جو انڈیا سے جن کا تعلق ہے حیدرآباد دکن سے غزالہ, وہ جیتی ہیں. تو اس طریقے سے اصل میں بنیادی طور پہ ایک بڑا ایک میسج مرتبہ گیا ہے بھرپور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ڈیموکریٹ سے جس طرح جیتا, کیونکہ یہ اسٹیٹس انہوں نے واپس لیے ڈیموکریٹ نے. پہلے جو ہے جو ہوا چلی تھی اسی طریقے سے ان کی ریپبلکن کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی خاص طور پہ, وہ بالکل ڈیموکریٹ کی جو پالیسیز تھی اس کے نتیجے میں ان کے خلاف ہوا چلی. ایون یہ کہ نیو یارک میں بھی آج تک کسی ریپبلکن امیدوار نے اتنے ووٹ نہیں لیے تھے جتنے ڈونلڈ ٹرمپ نے لیے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی جو پالیسیز تھی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بھی ہارے تھے. اور ابھی بھی ڈیموکریٹ کی پالیسیز میں بہت زیادہ فرق تو نہیں آیا ہے, لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی مایوس کیا ہے لوگوں کو, تو اس کا ایک احتجاج تھا. اور اس کا احتجاج یہ ہم دوبارہ بار بار اگر ہم نیو یارک کی بات کریں تو نیو یارک میں بھی وہ احتجاج نظر آ رہا ہے. اور اسے یہ کہ غزالہ جو ہیں امیدوار, وہ بھی ایک یہاں جو ایک خاص ٹرم یہاں استعمال کی جاتی ہے پروگریسو ڈیموکریٹ, جو اس وقت آہستہ آہستہ چھا رہے ہیں, جس سے خود ڈیموکریٹ بھی پریشان ہیں. اور جو زہران ممدانی ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یہ جو گروپ ہے ڈیموکریٹ, یہ کہلاتا ہے پروگریسو, اس میں سوشلسٹ بھی شامل ہیں, تو بجائے اپنی پارٹی بنانے کے انہوں نے ڈیموکریٹ میں حصہ اپنا ڈالا ہے اور یہ چیلنج کر رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایک لحاظ سے یہ جو دو جو واپس آئی ہیں گورنر کی سیٹیں, یہ بڑی خوشائن اس ڈیموکریٹ کے لیے بات ہے کہ, لیکن اس کی ڈیموکریٹ کی پالیسی سے زیادہ جو ہے یہ اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ناقص جو طرز حکومت رہا ہے اور جس طریقے سے وہ دائیں بائیں ہر ایک امپلیمنٹ کیسے کیا. ٹھیک ہے معاوض, آپ ساتھ ہی رہے گا. عادل صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر سے جاتے ہیں. عادل